السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 168 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں کہا یہ گیا کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے حق سے انکار کیا، یہ جو اللہ کے قوانین ضابطے ہیں انسانوں کی بہتری کے لیے، ان سے انکار کیا، اپنی مفاد پرستی کے قوانین ضابطے بنا لیے، اپنی مفاد پرستی کے نظام بنا لیے، وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، ان کے اوپر چل نکلے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، یعنی انسانیت کی فلاح کا جو راستہ ہے اس کو انہوں نے روک دیا، رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے کہ انسانوں کی فلاح نہ ہو سکے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہیں، مذہب کے لیڈرز ہوں یا سیاست کے، وہ جب تک جتھے نہ بنائیں، گروپ نہ بنائیں، پریشر گروپ نہ بنائیں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اس کے لیے وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، جتھے بازی کرتے ہیں، اپنے گروہوں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بناتے ہیں، لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو اپنے ساتھ اپنے پیچھے لگاتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، فنڈنگ، چندہ، اس سے وہ اپنے اس جتنا بھی یہ جو نظام ہوتا ہے باطل کا، اس کو وہ پھر مضبوط سے مضبوط تر بناتے ہیں۔ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اس سے فلاح کا راستہ رک جاتا ہے، قرآن کا نظام ختم ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کو کر دیتے ہیں۔ قرآن کو تو اس کے قوانین و ضابطوں کی طرف تو وہ آنے ہی نہیں دیتے وہ، تو انسانی فلاح کا راستہ تو رک گیا، وہ رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، ادھر نہیں جانے دیتے، قرآن کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ کہیں وہ لوگ جو ہیں قرآن کی اصول ضابطوں پر آ کر اس فلاح کے راستے پر نہ چلنے لگ جائے، اس طرف نہیں آنے دیتے، اس لیے کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کس کو بولتے ہیں؟ جو راستہ گم کر بیٹھے، گمراہ، جو اپنا راستہ گم کر لے، صحیح راستہ جو منزل تک پہنچانے والا ہو، اگر وہ گم ہو جائے تو پھر نہ انسانوں کو صحیح راستہ ملتا ہے نہ منزل ملتی ہے۔ یہ ہوتی ہے گمراہی، اور یہ ہوتے ہیں گمراہ۔ اور کہتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ گمراہ ہو گئے، بلکہ یہ پھر گمراہی اور زیادہ بڑھتی ہے، منزل اور زیادہ دور ہو جاتی ہے۔ جوں وہ گمراہی میں چلتے ہیں اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں کہا گیا کہ بہت دور کی گمراہی میں وہ چلے گئے، دلدل ہے کہ اس میں پھنستے ہی چلے جا رہے، سیاست کی ہو یا مذہب کی، یہ حالت ہوگی، یہ حالت ہوتی ہے ان کی۔ تو اس کے بعد آج کی یہ جو آیت ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 168۔ کیا یہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا وظلموا، اب یہاں پر دو چیزیں بتا رہا ہے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی جن کو ہم کفار بول رہے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ یہ پہلے ذہن سے نکالیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں آیا، یہ تو جن کو ہم کفار بولتے ہیں نا یہ ان کے لیے آیا ہے، بالکل نہیں۔ جو قوم بھی اللہ کے قوانین ضابطوں کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ کافر بھی ہے اور وہ ظالم بھی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی حق سے انکار کیا اور ظلم کیا، دو چیزیں ہوگی نا، کفر ہو گیا، حق سے انکار، ظلم ہو گیا کہ جو چیز جس جگہ پر ہونی چاہیے
اس کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، اس چیز کو اس کے مقام سے یا تو بہت بلند کر دینا یا اس چیز کو اس کے صحیح مقام سے نیچے گرا دینا، افراط و تفریط پیدا کر دینا۔ انتشار میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز اپنی جگہ پر ہی نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ملک میں ظلم ہے نا، انتشار ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی اس کا جو فنکشن ہے، اس کا جو کام ہے، کوئی اپنی صحیح جگہ پر ہو رہا ہے، کوئی چیز اپنے لیول کے اوپر ہے، اپنے مقام کے اوپر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ عدل و انصاف ہے، نہ مساوات ہے، نہ رواداری ہے، نہ احترام انسانیت ہے، نہ حفاظت ہے۔ ہر طرح کا عذاب اس میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ ڈیم نہ بنانے سے اب یہ دیکھ لیں، آدھا پاکستان سیلاب میں بہا چلا جا رہا ہے، بہے چلے جا رہا ہے، اور پانی انسانوں کو، ان کی املاک کو، انسانی زندگیوں کو ملیا میٹ کرتا ہوا جا رہا ہے، اور کسی وہ سیاست کے یا مذہب کے جو لیڈرز ہیں، کوئی ہے ان کو کوئی احساس نہیں۔ تو یہ ظلم ہے نا، یہ ہوتا ہے ظلم۔ اس ظلم کے اندر یہ جو انتشار ہے، یہ جو تباہی ہے، سمجھ رہے ہیں ظلم کے کیا معنی؟ اس ظلم کی عملی تصویر ہے آج یہ پاکستان، یہ جو سیلابی ریلے آ رہے ہیں، یہ جو بند بنائے گئے، ڈیم بنائے گئے، وہ ان کی صفائی نہیں ہے، دریاؤں کی صفائی نہیں ہے، اور وہ بفرے ہوئے ہیں، تباہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے ڈیم نہیں ہے، جو بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ٹوٹتے جا رہے ہیں، صحیح مٹیریل نہیں استعمال ہوا، کرپشن، اور کوئی انتظام نہیں ہے، لوگوں کو نہ حفاظت دی جا رہی ہے، نہ ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ اپنے کرتب دکھانے کے لیے، اپنے گھر جانے کے لیے ہیلی کاپٹر ہیں، اپنے چند تھوڑے سے فاصلے کے اوپر جانے کے لیے، اپنے گھروں میں جانے کے لیے ہیلی کاپٹر ہیں، لیکن وہ جو پانی میں ڈوب رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کو مدد کو آئے، ان کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے ظلم۔ سمجھ رہے ہیں یہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کفر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ کوئی آئے ہمیں بچائے، لیکن نہیں، وہ اسی انتظار میں پانی نے ان کو موت کی نیند سلا دیا، جیتے جاگتے انسانوں کو، اور کسی کو کوئی احساس نہیں۔ یہ ہوتا ہے ظلم۔ تو یہ عملی تصویر دیکھنی ہو نا، پاکستان اس کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ایسا ملک جس میں آپ کو ہر طرح کا ظلم نظر آئے گا، ہر طرح کا انتشار، بد نظمی، کرپشن، رشوت، ظلم، سفاکی، ناانصافی، عدم برداشت، انسانیت سوز سلوک، بے رحمی، قطع تعلقی، ذلت، رسوائی، بربادی، تباہ حالی، یہ ساری چیزیں یہ اس کفر اور ظلم کی وجہ سے پاکستان میں اپنی بلند ترین سطح کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی اور ملک کی ہم کیوں بات کریں، اپنے ملک کی بات کریں۔ تو کہتا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر یعنی حق سے انکار کیا اور ظلم کیا۔ ہم نے اس کا تھوڑا سا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ حق سے انکار اور ظلم ہوتا کیا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم۔ تو جب لوگ اس طرح کر رہے ہوں، کفر اور ظلم کر رہے ہوں اس انداز سے، تو کہتا ہے
کہ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کے لیے سامان حفاظت دے، پھر اللہ بھی ایسا ہرگز نہیں کہ ان کے لیے سامان حفاظت دے، نہیں دے گا، کیونکہ یہ لینا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے تو قانون کے ذریعے دیا، انہوں نے کتاب کو بند کر کے رکھ دیا۔ تو جب یہ ہماری کتاب کی سے ہمارے قوانین جو خود ان کی اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے ہیں، یہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو سامان حفاظت دے دے؟ نہیں دے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہے لم یکن اللہ، اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے لیغفر لہم، کہ ان کے لیے سامان حفاظت دے، نہیں دے گا۔ وہ زبردستی نہیں دیتا، ہاں جو قوم لینا چاہتی ہے اس کو دیتا ہے، زبردستی نہیں۔ لینے والے تو بنے، ہم تو اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کو لڑا رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، تو پھر ہمیں سامان حفاظت کہاں سے ملے گا؟ کفر بھی زوروں پر کر رہے ہیں، ظلم بھی بے تحاشا کر رہے ہیں، تو سامان حفاظت بھی اللہ ہمیں دے، یہ اس کے قانون اور عدل کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں وہ کرے گا۔ جو قوم کفر اور ظلم کو چھوڑے گی، کفر اور ظلم کے نظام کو بند کرے گی، ان کو سامان حفاظت دیتا ہے وہ۔ تو اللہ کا سامان حفاظت اسی وقت ملتا ہے جب انسان حق کے راستے پر چلے، حق کا نظام قائم کرے اور عدل و انصاف سے کام لے، عدل و انصاف کرے، پھر سامان حفاظت ملتا ہے، ادروائز نہیں۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں کہا یہ جا رہا ہے وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور نہ وہ اللہ ایسا ہے کہ ان کو راستہ دکھائے۔ اس میں بھی وہی بات آ گئی کہ وہ زبردستی راستہ نہیں دکھاتا، کیونکہ یہ اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ تو اپنی اپنی مفاد پرستی کے راستوں پر چل رہی ہیں، ان کو تو اپنے ذاتی اور عارضی مفاد عزیز ہیں، یہ تو اپنے مفاد کے علاوہ کوئی بات سننے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو زبردستی کیسے سیدھی راہ دکھائی جائے؟ ہم نے تو سیدھی راہ ان کو دکھانی تھی، اپنی کتاب کے اندر دکھا دی ہے، اس کی طرف وہ آتے ہی نہیں، اس سے وہ منہ پھیر کر اپنے اپنے مفاد پرستی کی راہوں پر چل رہے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے نہ حفاظت ہے اور نہ ہی ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ صحیح راستے کی طرف رہنمائی، کہتا ہے وہ پھر نہیں ہے، کیونکہ یہ رہنمائی لینا ہی نہیں چاہتے، یہ صرف اپنے مفاد کی رہنمائی میں چلتے ہیں، جو ان کا مفاد کہتا ہے یہ وہی کچھ کرتے ہیں، اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ہر روز ان کی چیخیں، ان کی پکاریں سنیں تو صحیح، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک 12 گھنٹے صبح، دن کو 12 گھنٹے رات کو، 24 گھنٹے بنتے ہیں نا دن اور رات کے۔ انسان خبریں سن نہیں سکتا، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک بھی اچھی خبر نہیں۔ یہ ہوتا ہے اس قوم کا حال۔ تو آج ہم اس مقام کے اوپر پہنچ چکے ہیں، ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔